ہاں جی، خاص طور پر جو بگنرز ہوتے ہیں، جو ذکر خفی کو شروع کرتے ہیں. ویسے تو جو ذکر خفی نہیں ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی تسبیح بتا دی جائے گی، کوئی عمل بتا دیا جائے گا کہ یہ کلمہ ہے، اس کو آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. بعض وقت کوئی وقت بھی بتا دے گا کہ اس وقت پڑھنا ہے، پھر وہ خاص مقصد بھی بتا دے گا، اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. وہ تو اس میں بھی اس کی طرف ہم نہیں جا رہے، یہ جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے. اچھا، اس میں یہ شروع میں جو ابتدا کرنے والے ہوں گے، اس کو شیطان تو ہے نا بدبخت، وہ وسوسے ڈالتا ہے. وہ وسوسے پہلے تو وہ آپ کو تاخیر کروائے گا، آپ کو دوسرے کاموں میں الجھائے گا، ان کی طرف آپ کی رغبت کروائے گا. اگر آپ کسی نہ کسی طرح اسے کچھ بچا کر آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے، پھر یہ چھوڑ تھوڑی دے گا، یہ آپ کو جلدی مچائے رکھے گا. اچھا، پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ کہے گا تم طریقہ ٹھیک نہیں تمہارا، تم ٹھیک نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے، تم ٹھیک کر نہیں رہے. اچھا، اس کو کیا پتہ اس سے اور بھی بہتر طریقہ تھا، اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، یا تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو اس طریقے کی یا اس چیز کی. یہ چیزیں ان وسوسوں سے آپ نے جان چھڑانی ہے، اور یہ آپ کو بہتری کی طرف نہیں لے جائے گی، یہ چیز آپ کو بددلی کی طرف لے کر جائے گی. آپ کو کہے گی چلو نیکسٹ کر لیں گے، ذرا کسی سے پوچھ لیں گے، بہتر کر لیں گے تو پھر ہم ضرور کریں گے، دیکھنا ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن اب چونکہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی یا کچھ کیفیت آ نہیں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں کچھ مل تو رہا نہیں ہے، اس سے کوئی مزہ تو آ نہیں رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ایک غیر ضروری کام کر رہے ہو. نہیں، اگر ضروری کر رہے ہو تو ٹھیک نہیں کر رہے، ورنہ دیکھو تم پر کوئی اثر تو آ نہیں رہا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ آپ کا نفس اور یہ شیطان کرے گا. ان کے اس شرارت کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے، اس کو اپنے اس سے نپٹنا ہے. دیکھیں، سمپل طریقہ ہے، آپ اپنے آپ کو، جسم کو ریلیکس کر لیں، پرسکون کر لیں. یہ صرف امیجنیشن ہے، تخیل ہے، خیال کا ذکر ہے. خیال میں آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے خاموشی کے ساتھ. خیال کی کوئی آواز نہیں ہوتی، خیال اندر ہی اندر کام کرتا رہتا ہے. تو اس خیال کو جو آپ کو ادھر ادھر کی سوچوں میں جس نے لگا کے رکھا ہوا ہے، اس کو کہنا دیکھ، اللہ کو یاد کر، اللہ کا نام لے. اس خیال کو اللہ کے نام کی طرف لگائے رکھنا ہے، اس کو کرانا ہے. وہ پوری طرح وہ اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد کی طرف آ جائے. وہ ادھر ادھر بھی جانے کی کوشش کرے گا، اس سے پریشان نہیں ہونا. آپ نے لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذکر کثیر کا حکم دیا گیا ہے. یہ کثرت پھر قلت پر غالب آ جائے گی، تو وہ پھر قلیل ہو جائے گا اور یہ کثیر ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ، یہ آپ کے اندر سے صدا آتی رہے ایک ردم کے ساتھ. آپ کا انر، آپ کا قلب جس پوائنٹ پر آپ نے پہلے فوکس کرنا ہے، اس اپنے تخیل کو، خیال کو وہاں لے جانا ہے. خیال میں یہ کہنا ہے کہ یہ میری جگہ، اللہ اللہ اللہ. یہ تو میں آپ لوگوں آواز اس لیے نکال رہا ہوں کہ آپ نے اپنے خیال کو کیا کرانا ہے، کس انداز سے ذکر کرانا ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اللہ چاہیے، اللہ اللہ اللہ. یہ سب کیا ہے؟ دیکھنا، وہ کوئی کہے کہ یہ کیا ہے جی، اس کا حل پیسہ ہے، یہ کیا کرو، اس کا پیسہ پیسہ. اب ہر ایک چیز کا ہم پیسہ پیسہ، مال 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 مال، وہ اس کا ذکر، اس کا اندر سے ہماری چیزیں باہر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی یہ بج رہا ہے. یہ گویا کہ اس کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس مال کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو پھر ہم آٹومیٹکلی اس کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، اس کے لیے فکر کر رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی. جب اس کی جگہ اللہ 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 اللہ، تو مجھے اللہ کو حاصل کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر آئے گی. مجھے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ہر طرف نظر آئے گی. تو یہ ذکر آپ کو اس ٹریک پر لے کر آئے گا، آپ کو فضولیات سے، غیر ضروری چیزوں سے، غیر ضروری کاموں سے بچائے گا.
آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، آپ کی محبت اللہ کی طرف مبذول کرائے گا، تو ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، اس سے آپ کا تزکیہ، یعنی آپ پاک ہوتے جائیں گے ان فضولیات، ان خرافات سے، ان لغویات سے آپ اپنے آپ کو کیا کر لیں گے؟ بچاتے چلے جائیں گے، پاک کرتے چلے جائیں گے، آپ کا تزکیہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر جب ذکر سے غافل ہوں گے، ظاہر خیال نے تو اپنا کرنا ہے کام، وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو پہلے تو آپ نے پریشان کو، یا آپ کو پریشان کرے گا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی فکر میں اور لگائے گا، آپ کو کسی نہ کسی طرح آپ اس کو حاصل کرنا چاہیں گے۔ حاصل نہیں ہوگا تو آپ کو ڈیسپریشن کی طرف، مایوسی کی طرف لے جائے گا۔ اس سے آپ کی صلاحیتیں اور زیادہ کند ہو جائیں گی، آپ اپنے نااہلیت کی طرف جاؤ گے۔ تو اتنے فائدے ہیں، سارے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو ذکر خفی بہت ضروری ہے، مسلسل رہنا چاہیے ذکر، اور یہ کرنے سے ہوگا جب آپ اس کے لیے طے کر لیں گے کہ ہاں مجھ میں اس چیز کی کمی ہے، تو کسی بھی وٹامنس کی کمی ہو جائے، کسی بھی چیز کی آپ کے جسم کے اندر کمی ہو جائے تو کیسے نکاہت ہوتی ہے، کیسے ڈس آرڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذکر ان ساری چیزوں سے بہت ضروری، یہ روح کی غذا ہے۔ اگر آپ اپنی روح کو لاغر اور بے بس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ذکر سے ظاہر دور رہیں گے۔ تو ذکر ناگزیر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔